ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو فہم زبان، آپ سب کو نور ہدایت کی گرامر کلاس میں خوش آمدید ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ریویژن کریں گے اپنے جو پارٹ 1 ہے اسم کی، ناؤن کی۔ یہ ایک ریویژن کلاس ہے، گو تھرو کریں گے ہم کیونکہ ٹیسٹ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹیسٹ ہے ہمارا فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے، ٹھیک ہے۔ اور گوگل ایکسرسائز آئے گی آپ کو جیسے مدینہ 1 کی آئی تھی۔ تو اپنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ توفیق دے کہ ہم استقامت کے ساتھ اپنے اس کورس کے ساتھ جڑے رہیں۔ جس طرح سے اسم کو مکمل کیا ہے اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آگے فعل کو بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹاپک آتا ہے وہ عربی زبان کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان کی بنیاد کیا ہے کہ کسی بھی لینگویج کی جو بیس ہے وہ اس کے حروف الہجا الفابیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو، انگلش اور عربی ہم لوگوں کا تو اسی کے ساتھ جو ہے انٹریکشن ہے، تو ان کی بیس کیا ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں حروف تہجی، عربی میں کہتے ہیں حروف الہجا اور انگلش میں ہم انہیں الفابیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سے جب بات شروع ہوتی ہے تو حروف الہجا کو 28 بھی کاؤنٹ کیا گیا ہے اور 29 بھی کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ 28 اس صورت میں ہے جب کچھ اسکالرز حمزہ کو اس کا حصہ نہیں مانتے، لیکن اگر کچھ اسکالرز حمزہ کو حروف الہجا میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر یہ 29 ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب بیس کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ حروف الہجا سے۔ تو سب سے پہلے حروف الہجا مل کر ورڈز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ بناتے ہیں، الفاظ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اور ہم عربی میں اپنی گرامر میں اس کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب الف اور حمزہ میں دیکھیے کہ اصل فرق صرف حرکات کا ہے۔ الف کے اوپر آپ کو کوئی حرکت نہیں ملے گی، اس کو ہم خالی الف بھی بولتے ہیں جب ہم تجوید سیکھتے ہیں۔ اور حمزہ کے اوپر جب آپ کے الف پر کوئی حرکت آ جائے گی، زبر، زیر یا پیش، تو پھر وہ حمزہ کہلائے گا، رائٹ۔ جب حروف کے ساتھ حرکات ملتی ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ جو ورڈز ہیں حروف الہجا مل کر ورڈز بناتے ہیں انہیں ہم کلمہ کہتے ہیں، پھر ان پہ حرکات بھی آ جاتی ہیں، ایک اور ایڈیشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ دو طرح کا ہوتا ہے، کلمہ با معنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا فوکس کس پر ہوگا؟ ہمارا فوکس ہوگا با معنی کلمہ پہ، ٹھیک ہے، یعنی جس کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ہر زبان میں گرامر کی بنیاد الفاظ کی تقسیم پر ہوتی ہے، اسی تقسیم کو اقسام میں کلمہ کہتے ہیں، یعنی کلمہ کو کس طرح سے اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اب عربی گرامر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کلمہ کو 3 طرح سے جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے اسم، جسے ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں لوگوں کے نام آ جاتے ہیں جیسے محمد، زید۔ اس میں چیزوں کے نام آ جاتے ہیں، کتاب، قلم، سیارت، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ پہ آتا ہے فعل۔ فعل ہم کہتے ہیں ورب کو،
ٹھیک ہے. اب اچھا، اگر ہم اسم کو تھوڑا سا پہلے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اسم میں ہم نے دو چیزیں کاؤنٹ کی کہ لوگوں کے نام، چیزوں کے نام، پھر اس میں جگہوں کے نام آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مسجد، پھر مکہ تو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ اسم میں ہم کام کے نام کو بھی اسم میں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں دربن یعنی مارنا. پھر صفت کا نام بھی جو ہے اسم میں آ جاتا ہے، جیسے صالحن. یہ سب اسم میں آ جاتی ہیں چیزیں. فعل، فعل ورب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے زمانے کے ساتھ. پھر حرف آ جاتے ہیں. حرف ہوتے ہیں سپورٹیو ورڈز. ٹھیک ہے. حرف سپورٹیو ورڈز ہوتے ہیں اور ان کے اپنے مطلب ہوتے ہیں اور یہ اکیلے نہیں آتے. ان کا جو معنی ہے وہ اسم اور فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہی کلیئر ہوتا ہے، پھر ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کلمے کے اقسام. ٹھیک ہے. اب اسم کو میں نے آپ کو بتا دیا، فعل ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. کہ اسم کیا، جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام بتائے، مثلا زید، کتاب، درخت. اور فعل جو کسی کام یا عمل پر دلالت کرے، یعنی فعل میں کوئی کام کا کرنا پایا جاتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. ماضی، مستقبل، حال. ٹھیک ہے. ماضی یعنی پاسٹ ہے آپ کا، حال پریزنٹ، اور مستقبل فیوچر. مثلا لکھا جاتا ہے، آئے گا. یہ سب فعل ہے. حرف میں نے آپ کو بتایا کہ سپورٹیو ورڈز کو حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ان کے اپنے معنی تو ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اکیلے نہیں آ سکتے، انہیں اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ جوڑ کر آنا ہے اور پھر یہ اپنے معنی کلیئر یا واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس لفظ کا چارٹ آ گیا کہ لفظ دو طرح کے ہیں، با معنی، بے معنی. اور پھر جو با معنی ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. پھر کلمے کی ڈویژن کی گئی اسم، فعل اور حرف میں. اچھا، اب اگلا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں اسم کو پہچاننے کے لیے ہمیں اس کے چار پہلو، چار اسپیکٹس کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، اگر ضروری نہیں کہ جو چیز سلائڈ پہ چل رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ بولوں گی. ٹھیک ہے. تو اگر میں ایک اسم لیتی ہوں کتابن، تو کتابن ایک اسم ہے. اب مجھے اس کو پہچاننا ہے کہ کیا یہ اسم مذکر یا مؤنث ہے، کیا یہ اسم واحد یا جمع ہے، اور کیا یہ اسم معرفہ یا نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا اعراب کیا ہے. تو ہمیں کسی بھی اسم کو پہچاننے کے لیے اس کی چار چیزوں کا ہمیں جاننا ضروری ہے. نمبر 1، وسعت، کیپیسٹی، یعنی وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. یہ چیز وسعت میں آتی ہے، آلویز ریمبر. پھر عدد، اس اسم کا عدد کیا ہے، کہ وہ اسم واحد ہے یا وہ اسم جمع ہے. ٹھیک. اب عربی گرامر میں سنگل اور یعنی سنگولر کے لیے اور پلورل کے لیے، اس کے علاوہ ایک کے لیے واحد ہے اور 3 سے زیادہ کے لیے جمع ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور عدد ہے اس میں جسے ہم کہتے ہیں مثنیٰ، ڈوئل. ٹھیک ہے. اور وہ ہوتا ہے 2 کے لیے. جب ہمیں کوئی چیز 2 میں کاؤنٹ کرنی ہے، 2 کتابیں، 2 قلم. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ایک اور عدد لے کر آیا گیا جسے مثنیٰ یا ڈوئل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمیں اس اسم کی جنس، جینڈر معلوم کرنی ہے. یاد رکھیے کہ جینڈر 2 ہی ہیں، مذکر ہے یا مؤنث ہے. آپ میل فیمیل نہیں کہیں گی، آپ کہیں گی یا تو وہ مذکر ہے اسم یا وہ مؤنث ہے. پھر اس کا اعراب. ٹھیک ہے. اس کا اعراب ہم دیکھیں گے. اعراب کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم 1 بائی 1 کر کے سمجھیں گے کہ کسی بھی اسم کی ہمیں ان 4 چیزوں کو کیسے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے کوئی اسم آ گیا، آپ نے یہ چاروں چیزیں آپ کو فوراً سے آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے کہ میرے سامنے اگر کتابون آیا تو مجھے اس کی یہ چاروں چیزیں اپنے سامنے لے کر آنی ہے کہ اس میں
اس کی وسعت کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے. رائٹ. دیکھیے یہاں لکھا ہے وسعت کے بارے میں کہ یا تو وہ اسم معرفہ ہوگا جسے پراپر ناؤن کہتے ہیں، یا وہ اسم نکرہ ہوگا جسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عدد واحد، مثنیٰ، جمع، سنگولر، ڈوئل اور پلورل. پھر جنس یا تو وہ مذکر اسم ہوگا یا مؤنث اسم ہوگا. پھر اعراب، اعراب کیا کہتے ہیں کہ اعراب کہتے ہیں اسم کا جملے میں مقام یا اس اسم کا گرامیٹیکل رول. ٹھیک ہے. کسی بھی اسم کا کسی بھی عربک سینٹینس میں ایک اسٹیٹس ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوگا وہ ہم اس کے ساتھ سیکھیں گے، کیونکہ عربی میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. دونوں کے جو کمپوننٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم وہاں پر پھر اس جو اسم ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جملہ اسمیہ میں وہ کیا بن رہا ہے اور جملہ فعلیہ میں اس کا کیا اسٹیٹس یا مقام ہے. ٹھیک. تو ہمیں اسم کے درست استعمال کے لیے ان 4 چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اس کی جنس جاننا ضروری ہے، اس کی عدد کی پہچان ضروری ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ واحد، مثنیٰ یا جمع تینوں میں سے کس کیٹیگری میں ہے. پھر ہمیں اس کا معرفہ اور نکرہ کا فرق واضح ہونا چاہیے، اور اس کے اعراب کو ہمیں سمجھنا لازم ہے کہ وہ اسم جملے میں کیا اسٹیٹس یا پوزیشن کیری کرتا ہے. رائٹ. اچھا. اسم کے اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. کوئی بھی اسم جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کا جو اعراب ہے وہ ہوتا ہے رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے. وسعت، کیپیسٹی. تو اب جب ہم اسم کی 4 چیزیں ہم نے سمجھی کہ کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم کیپیسٹی کو سمجھیں گے کہ وہ اسم نکرہ یا معرفہ کیسے ہے، ہمیں اس کو کیسے پہچاننا ہے. اسم نکرہ جسے انڈیفینٹ ناؤن بھی کہتے ہیں. اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو عام اور غیر معین ہو، یعنی وہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کو ہم جو ہے نکرہ اسم کہتے ہیں. جیسے رجلن ایک آدمی، مدینتن ایک شہر، کتابن ایک کتاب. ٹھیک ہے. تو یہ ہے نکرہ اسما. ٹھیک ہے. میں نے آپ کے سامنے سے چند ایگزامپلس رکھی ہیں. آپ اسم نکرہ کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ جب وہ آپ کے سامنے کوئی اسم آئے گا تو آپ اس کو کیسے پہچانیں گی کہ وہ نکرہ اسم ہے؟ دیکھیے کہ ایک تو سب سے پہلے اس اسم کے آخر میں آپ کو تنوین ملے گی. ٹھیک ہے. ہمیں اس اسم کے آخر میں تنوین ملے گی جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایک نکرہ اسم ہے. ٹھیک. پھر جب اسم نکرہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے عام مفہوم مراد لیا جاتا ہے، یعنی ایک عام اسم کی بات ہو رہی ہے، کوئی خاص اسم نہیں ہے، کوئی پراپر اسم نہیں ہے کہ کسی خاص اسم کے بارے میں بات کریں، ایک عام اسم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی اس کی پہچان آپ کو کیا ملے گی کہ اس کے آپ کو آخر میں تنوین ملے گی جو کہ اس کی ایک مین پہچان ہے. ٹھیک ہے. اچھا. پھر اسم معرفہ، ڈیفینیٹ ناؤن. اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو خاص اور معین ہو، یعنی وہ کسی متعین شخص، یعنی ایک خاص شخص، جگہ یا چیز کی نشاندہی کرے. فار ایگزامپل الرجلو، آدمی. اب الرجلو سے کیا مراد ہے؟ جب الرجلو کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہم کسی خاص اسپیسیفک پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا اشارہ کسی خاص آدمی کی طرف ہے. ٹھیک. وہ ہمارے سامنے بھی ہو سکتا ہے اور وہ تھرڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر مکہ تو، اب یہاں مکہ شہر کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ایک شہر کا نام ہے. پھر محمدن، محمد ایک خاص شخص کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا ہم اس کو اپنے جو اب جب ہم اپنے نام رکھتے ہیں بچوں میں، ٹھیک ہے، تو لڑکوں کے ناموں کے ساتھ محمد اکثر لگایا جاتا ہے. تو محمد
एक्चुअली में एक प्रॉपर नेम है, ठीक। फिर इसम नकरा को डिवाइड किया गया दो तरह से, इसम जात और इसम सिफ्त। इसको देख लेते हैं। इसम जात क्या है? वो इसम जो किसी जानदार या बेजान चीज के वजूद का नाम हो, जैसे इंसानुन, फरसुन, हजरुन, ठीक है। अब इंसानुन जानदार में आ गया, और बाकी फरसुन भी जानदार में है, और हजरुन आपका बेजान चीज का नाम है, ठीक है। फिर इसम सिफ्त, वो इसम जो किसी चीज की सिफ्त, कैफियत या खासियत बयान करे, ठीक है। यानी किसी चीज का खूबसूरत होना या बदसूरत होना, किसी का नेक होना, किसी का यानी अ, और बहुत सारी सिफात आ सकती हैं, और ये सब चीजें जो है इसम सिफ्त में आ जाती हैं, ठीक है। इसम मार्फा की 7 अक़साम है। हमें जो याद रखनी है बात, कि नकरा इसम क्या है? एक आम इसम जिसके आखिर में आपको तनवीन मिलेगी, बस। और इसम मार्फा की 7 अक़साम है, ठीक है। सबसे पहले है इसम अलम, जिसे प्रॉपर नेम कहते हैं। फिर इसम जमीर, जिसे प्रोनाउंस कहते हैं, जो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। देन इसम इशारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन। इसम मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन। इसम मुनादा, यानी जिसकी तरफ जो है ये निदा और मुनादा वाला जो हमने पढ़ा था, वो इसम, वो भी मार्फा में आता है। फिर अल के साथ इसम, यानी मौरिफ बिल नाम इसम, ऐसा नकरा इसम जिसको अल लगाकर हमने मार्फा बनाया था। फिर एक इसम है मुजाफ इलल मार्फा, ये भी आपने आगे जाकर पढ़ा था कि मुजाफ इलल मार्फा क्या है। इसम अलम वो नाम जो किसी एक खास शख्स, जगह या चीज के लिए मखसूस हो, जैसे मोहम्मदुन, मक्कातु, कुरआनुन, राइट। फिर इसम जमीर, वो लफ्ज जो किसी पहले से मालूम शख्स या चीज के लिए इसम की जगह इस्तेमाल हो। इसम जमीर कौन से हैं? हुआ, हिया, अंता, और ये पूरे जो है 14 जमायर का एक चार्ट है जो आगे आपने सीखा, ठीक है। इसम इशारा, वो लफ्ज जो किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। जैसे इसका नाम, जो जैसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन, तो वहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि ये ऐसा इसम है जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाएगा। हाजा, ये, और ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हाजही, ये मोनस के लिए, ठीक है। अब ये कौन से हैं? ये करीब के हैं। इसम इशारा भी दो तरह के हैं, करीब और बईद, ठीक है। जालिका वो मुजक्कर के लिए, और तिलका वो मोनस के लिए। जो अस्माए इशारा है, जैसे अस्माए जमायर, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। अस्माए जमायर भी हमारे जो है वो एक पूरा चार्ट है, उसमें उसको कैटेगराइज किया गया है अदद के साथ, जेंडर के साथ उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसी तरह इसम इशारा भी मुजक्कर मोन्नस के लिए है, और फिर ये वाहिद मुसन्ना और जमा में भी आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बईत के हैं, जालिका, तिलका, तानिका, ये सब भी इसी तरह पूरा एक चार्ट है जो आपने आगे सीखा, ठीक। आज तो हम इनको रिवाइज करें सिर्फ। इसम मौसूल, वो लफ्ज जो दो जुमलों को जोड़ता है, जो कि कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे अल्लजी, ये जो मुजक्कर, अल्लती जो मोनस। अब जो इसम मौसूल है ना, इनकी ट्रांसलेशन जो के साथ की जाती है, जो, जिस, जिन के साथ की जाती है। और ये भी मुजक्कर मोनस दोनों के लिए अलग अलग आते हैं। इनमें अदद भी है, वाहिद मुसन्ना और जमा के लिए अलग अलग अस्माए मौसूल हैं, ठीक है। तो ये भी पूरा एक चार्ट है जो आपने आगे सीखा। फिर है अल के साथ मौरिफ बिल्ला मार्फा, ठीक है। फिर एक ऐसा इसम जो कि नखरा इसम होता है, जब हम उसके शुरू में अल लगा देते हैं तो वो इसम मार्फा हो जाता है। अब जब वो मार्फा इसम हो जाता है, तो वो जो नकरा इसम है उसकी जो तनवीन है वो सिंगल हरकत में चेंज होती है, फिर वो तनवीन कायम नहीं रहती, फिर वो एक सिंगल हरकत बन जाती है। राजुलुन एक नकरा इसम है, और देखिए उसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है हमें नकरा इसम की, एक, कोई, कुछ, राइट। जब मार्फा इसम हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि अब वो एक स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है, किसी खास आदमी की बात की जा रही है।
तो अर्रजुलु, रजुलुन था, उस पर अल को एंटर किया, उसने क्या किया, एक तो उसको मार्फा बना दिया, दूसरे उसकी तनवीन को खत्म करके सिंगल हरकत कर दी। तो अर्रजुलु आदमी, अब हम आदमी जब कहेंगे तो इससे हम जो है उसको सपोज करेंगे कि किसी खास आदमी की बात की जा रही है, ठीक। इसम मुनादा, वो इसम जो पुकारने या मुखातिब करने के वक्त मार्फा बन जाता है, अमूमन या के साथ, या हरफे निदा कहलाता है, ठीक है। जैसे या जईदू, अब या हर्फ है, ठीक है, निदा के लिए आता है, पुकारने के लिए आता है, या और जईदू, ये जईदुन था एक्चुअली में, ठीक है। तो या आने से जईदुन की जो तनवीन थी वो ड्रॉप हो गई, और यहाँ पर हमारे पास ये ज़ईदू रह गया, और ज़ईदू क्या होगा, ये इसम मुनादा होगा। और फिर या अय्युहन नासु, ये आपने इसको बहुत मर्तबा पढ़ा होगा, ए लोगों, ठीक है। यहाँ एक और बात देख लें, जो जो चीज सामने आती है हम उसको देखते जाते हैं, कि जब आपके पास जो मुनादा इसम है, मौरिफ बिल नाम इसम आ जाए, जैसे अन्नासु, ठीक है, और फिर हमें उसके ऊपर या हरफे निदा लेकर आना है, तो मुजक्कर के लिए हम अय्युहा का एडिशन बीच में करते हैं, ठीक है, या अय्युहन नासु, ठीक। इसी तरह जब हमारे पास मोनस इसम आ जाएगा, तो वहां हम या अय्यतुहा, ठीक है, अय्यतुहा को लेकर आएंगे, और फिर उसके आगे हम एक मोनस इसम ले आएंगे। तो ये इस तरह से हमारा निदा और मुनादा हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे है मारफा की तरफ मुजाफ इसम। अच्छा, अब ये क्या है, मारफा की तरफ मुजाफ इसम, इसको देख लीजिए। तो अ, जब कोई इसम, अच्छा इसको भी मैं आपको यहाँ पे या अय्यतुहा, या अय्यु या अय्यतुहल क्या लिख रहा है, या अय्यतुहल बिंतु, यूं कर लेते हैं, ठीक है। मुजक्कर के लिए अय्युहा और मोनस के लिए अय्यतुहा, ठीक है। या अय्यतुहल बिंतु, फिर हम वहां उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ए लड़की या ए बेटी, ठीक है। अच्छा, जब कोई इसम नकरा जब कोई इसम नकरा किसी इसम मारफा की तरफ मुजाफ हो जाए तो वो भी मारफा हो जाता है। अब हम जब आगे मुजाफ आपने पढ़ा, तो अब आप क्योंकि रिवीजन पे है इस वक्त, तो आपको मालूम है कि मुजाफ एक ऐसा इसम है कि जिस पर अल नहीं आता, राइट। अब उस पर क्योंकि अल नहीं आता, और ना ही वो तनवीन कबूल कर, उस पर तनवीन आती है, उसकी जो है हरकत भी सिंगल होती है, उसका एराब हल्का होता है मुजाफ का, और उस पर अल नहीं आता, ठीक। लेकिन जब आपका मुजाफ किसी मारफा इसम की तरफ हो, यानी उसका मुजाफ इलैह मारफा इसम हो, तो आपका मुजाफ ऑटोमेटिकली मारफा हो जाएगा, ठीक है। जैसे किताबु जईदिन, जैद की किताब। अब यहाँ किताबु जो है, क्योंकि इसका मुजाफ इलैह मारफा है, तो किताबु भी आपका जो है मारफा है, और अब आपका जो ये मुरक्कब इजाफी है, ये मारफा जो है काउंट किया जाएगा, ठीक। और फिर बैतुल्लाही, यानी अगर आपसे कोई पूछे किताबु जईदिन का एराब क्या है, ठीक है, यानी इसकी वुसअत क्या है, तो आप कहेंगी कि ये मारफा है, ठीक है। और एराब क्या है, वो आ, ये हालत रफा में है, और हर इसम बिल्ट इन हालत रफा में ही होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं जेंडर की तरफ, यानी जिन्स की तरफ। और अरबी में सिर्फ जो अरबी नहीं, मुझे कहना चाहिए कि जिन्स सिर्फ दो ही हैं, मुजक्कर और मोनस, ठीक है। इसमें हम कोई ज्यादा इसमें नहीं है, हर इसम बिल्ट इन मुजक्कर है, जब तक कि उसका मोनस होना साबित ना हो जाए, ठीक है। अब आप इस चीज से कंफ्यूज होंगी कि मोनस होना साबित ना हो जाए, तो मोनस के लिए कुछ हमें उसकी कैटेगरीज बताई गई हैं, कि वो हम किसी भी इसम को कैसे देख सकते हैं कि वो मुजक्कर मोनस है, ठीक है। बिल्ट इन हर इसम आपको मुजक्कर बिल्ट इन नहीं, हर इसम
मुजक्कर है जब तक उसका मोनस होना साबित ना हो जाए। ठीक है, अब मोनस क्या होता है? कुछ मोनस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें तलाश करना पड़ता है कि वो क्या बोले जाते हैं, कुछ के साथ अलामात होती हैं। ठीक है, और फिर हमें स्टडी से पता चलता है कि वो मोनस है तो मोनस की कौन सी इकसाम है, क्योंकि मोनस को डिवाइड किया गया है। एक मोनस है मोनस हकीकी, ये उस मोनस को कहते हैं जिसके मुकाबले में कोई ना कोई मुजक्कर मौजूद हो, यानी ऐसा इसम जिसका मुजक्कर मौजूद हो। ठीक है, उम्मुन माँ, बिन्तुन लड़की, उख्तुन बहन, बकरातुन गाय। अब इनके मुजक्कर मौजूद हैं। ठीक है, फिर एक मोनस होती है जिसे लफ्जी मोनस कहते हैं। फिर इसको मजीद कैटेगराइज किया गया अलामती और समाई में। अब मोनस लफ्जी का मतलब है कि उसमें हमें कोई ना कोई अलामत मिलेगी। ठीक है, कि वो मोनस है, जैसे मिरवाहतुन, सकीनुन, नफ्सुन, सफराउ, उज़्मा। तो पहचान क्या है? ये ताए मरबूता। जब आपको किसी इसम के आखिर में ताए मरबूता मिल जाएगी, इसे ताए मरबूता भी कहा जाता है, इसे गोल ता भी कहा जाता है, तो ये मोनस की पहचान है। ठीक है, फिर अगर आपको किसी भी इसम के आखिर में यूं छोटी या पर एक खड़ी जबर मिल जाएगी, इसे अलिफ मकसूरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी मोनस है। ठीक है, लफ्जी मोनस है। अगर आपको किसी भी इसम के आखिर में इस तरह से अलिफ के बाद हमजा मिल जाए, जैसे सफराउ, तो ये भी लफ्जी मोनस है, इसे अलिफ ममदूदा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोनस की पहचान है। अब मोनस की एक किस्म ये है जिसे हम कहते हैं समाई मोनस। वो कौन से मोनस हैं कि उन्हें अहले जुबान यानी अरब वाले जिनकी ये जुबान है, उन्होंने उसको मोनस कैटेगराइज किया। ठीक है, वो जैसे आ, किताबुन, हम उर्दू में जब किताब के बारे में बात करते हैं तो हम उसके लिए मोनस का जो है सीगा, मतलब मोनस जेंडर लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरी किताब है। ठीक है, तो अब वहां मैं जब मोनस किताब की बात करूंगी तो मैं मोनस जेंडर लेकर आऊंगी, लेकिन अरब वाले किताबुन को मुजक्कर डील करते हैं, तो ये लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आता है। अब उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो उन्होंने समाई मोनस की कैटेगरी में रखा हुआ, यानी जो वो सुनते आ रहे थे कि उनके बड़ों ने उसको मोनस जो है मोनस की कैटेगरी में रखा, तो आगे वो सिलसिला चलता गया और अब तक हम भी उसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये अरबी जुबान में जो मोनस के अलामतें आपके सामने हैं, गोलता जिसे ताए मरबूता कहते हैं, और फिर ये आपके साथ फिर अलिफ ममदूदा और जो है अलिफ मकसूरा, ये भी आपके सामने। ठीक, मोनस समाई क्या है कि वो इसम जिसमें गोल ता ना हो, यानी मोनस की अलामत भी मौजूद ना हो, मगर अहले अरब उसे मोनस कहते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ कैटेगराइजेशन है। ठीक है, जिसमें रीहुन हवाओं के नाम, खमरुन शराब के नाम, नारुन आग के नाम, शहरों के नाम। ठीक है, फिर यदुन यानी वो आपके बॉडी पार्ट्स जो के पेयर्ड हैं, हाथ, आंखें, पाँव। ठीक है, ये जो पेयर्ड में आते हैं, जो जोड़े हैं। फिर इसके अलावा कुछ जो है मुतफरिक अस्मा इसमें आ जाते हैं, जैसे समाउन, अर्दुन। फिर इसके अलावा असा, ठीक है, सबील, ये सब जो है आपके समाई मोनस में आ जाते हैं। और ये चीजें आपको जब आप लोग सीखते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ये बता दी जाती हैं कि ये समाई मोनस की कैटेगरी है। ठीक है, फिर वो नाम मुज़क्कर के वो नाम जिनके आखिर में आपको गोलता मिलती है। ठीक है, तो ये मुज़क्कर ही कहलाएंगे। इनके आप जैसे उसामा तुम, ठीक है, हुज़ैफा तुम, इनके आखिर में आपको जो है अ, ताए मरबूता मिल रही है, लेकिन आप इसको जो है मुज़क्कर ही काउंट करेंगी। ठीक है, फिर बारी आती है अदद की।
ٹھیک ہے. اب عدد میں نے آپ کو بتایا کہ عدد عربی زبان میں 3 طرح سے ہے، پانی آ رہے؟ واحد، مثنیٰ اور جمع. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. واحد سمپل ہے، ایک کے لیے. جب بھی آپ نے کسی ایک چیز کی بات کرنی ہے تو وہ واحد ہوگا، اور آپ کو جتنے بھی عربی گرامر میں اسما ملیں گے وہ پہلی جو ان کی حالت ہوگی، ایک تو وہ حالت رفع میں ہوں گے، اور آپ ان کو مذکر ہی کاؤنٹ کریں گی جب تک کہ آپ اس کو مونس کاؤنٹ نہیں کریں گی. اچھا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ واحد ہو گیا، اعراب ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہمارے پاس آ گیا مثنیٰ بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے، مثنیٰ کیسے بناتے ہیں کسی بھی اسم کی؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے آخر میں اس واحد اسم کے آخری حرف پر زبر دینی ہے، اور پھر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے. اس سے اس اسم کی جو ساؤنڈ ہے وہ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ آنی کی ساؤنڈ میں آ جائے گا. جیسے مسلمن، اب مسلمن ایک دیکھیے نکرہ اسم ہے، اس کے آخر میں آپ کو تنوین مل رہی ہے. ہمیں اس کو ڈوئل بنانا ہے، اس کو مثنیٰ بنانا ہے. تو کیا کریں گے، یہ جو تنوین تھی اس کی جگہ ہم زبر لے آئیں گے اور الف اور نون زیر نی کا ایڈیشن کریں گے، تو یہ ہو جائے گا مسلمانی. مسلمن ایک مسلمان، مسلمانی دو مسلمان. ٹھیک ہے، اور یہ مذکر ہے. پھر مسلماتن، یہ ایک مؤنث اسم ہے. کیسے پہچانا؟ کیونکہ اس کے آخر میں تائے مربوطہ آپ کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثنیٰ یا ڈوئل بنانی ہے. کیا کریں گے، تنوین کو ڈراپ کریں گے، اس کی جگہ زبر لے کر آئیں گے اور الف نون زیر نی کا اضافہ کریں گے. یہ بن جائے گا مسلمتانی. مسلماتن دو مسلمان عورتیں، اور مسلماتن ایک مسلمان عورت، اور مسلمتانی دو مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے، اور مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے. اچھا، اب آ جائیے جمع پر. جمع کیا ہے؟ دو سے زیادہ کے لیے. ٹھیک ہے، اب جمع کو بھی دو طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم کیا ہے؟ جمع کی وہ قسم جس میں واحد اسم اپنی اصلی حالت میں موجود رہتا ہے، یعنی اس میں کوئی چینجز نہیں آتے. ٹھیک ہے، کیسے بنتا ہے کہ واحد اسم کے آخری حرف پر پیش دیں گے اور اونا کا جو ہے ایڈیشن کریں گے، اور اس سے ساؤنڈ کیا آئے گی؟ اونا. ٹھیک ہے، مسلمن ہمارا واحد اسم تھا، اور پھر ہم نے کیا کیا، آخری حرف پر ہم نے پیش دی، کیونکہ نکرہ اسم تھا اس کی تنوین ہٹا دی اور اونا کا ایڈیشن کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مسلمونا. مسلمن ایک مسلمان مرد، اور مسلمونا مسلمان مرد. ٹھیک ہے، آپ کو اونا کی ساؤنڈ سے، یعنی آپ کو اونا سے آپ پہچان لیں گی کہ اب یہاں جمع کی بات کی جا رہی ہے. اگر مذکر عاقل کا اسم علم یا صفت ہو تو جمع سالم. اگر اسم علم ہے یا صفت ہے تو وہاں پھر ہم جمع سالم کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جمع سالم مونس وہ تو آپ نے مذکر کی سیکھی. مونس کے لیے کیا ہے کہ اس کی گول تا کو ہٹا کر یوں الف اور جو ہے لمبی تا لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. مسلماتن تھا ہمارے پاس واحد نکرہ اسم، گول تا کو ہٹا دیں گے اور آتن کا ایڈیشن کریں گے، تو یہ ہو جائے گا مسلماتن. مسلماتن ایک مسلمان عورت، اور مسلماتن دو سے زیادہ، یعنی اب یہاں جمع کی بات ہے. ٹھیک، پھر ایک آتی ہے جمع مکسر. جمع مکسر میں واحد اسم پورے کا پورا نہیں آتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے بھی آپ نے پیچھے دیکھا، جو ہم نے واحد اور مذکر اور مؤنث کی ہم نے جمع سالم بنائی. ٹھیک ہے، اسی طرح وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کوئی اس میں کسی قسم کا جو اوریجنل ہمارا کلمہ تھا، اسم تھا، اس میں کوئی چینجز نہیں آئی، وہ اسی طرح رہا، صرف حرکت کی ایک تبدیلی ہوئی. لیکن جمع مکسر میں جو ہے پورا اسم چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک،
اور اس کو بنانے کا کوئی خاص رول نہیں ہے. اس کے لیے کچھ اوزان ہوتے ہیں جنہیں مولڈز کہا جاتا ہے یا جنہیں وزن کہتے ہیں ہم، کہ ان مولڈز میں یہ جمع مکسر بنتی ہے اور وہ آپ کو اسکالرز نے بتائے ہوئے ہیں. قلبن، ٹھیک ہے، دل، ایک دل، اور اس کی جمع کیا بنتی ہے؟ قلوبن. اب دونوں کے روٹ لیٹر دیکھیے. قلبن میں کیا سیکوینس ہے؟ قاف لام با. اور قلوبن جب جمع ہو گئی تو وہاں دیکھیے قاف لام اور پھر ایک واؤ کا ایڈیشن ہو گیا اور پھر با. یہ روٹ لیٹر، ٹھیک ہے. تو جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں. پھر باری آ جاتی ہے اعراب کی، ٹھیک ہے. تو اعراب کے معنی ہے، لفظی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہے عربی بنانا، ٹھیک ہے. اب ہر اسم جملے میں کوئی نہ کوئی اعراب رکھتا ہے، یا تو وہ مرفوع ہوتا ہے، یا وہ منصوب ہوتا ہے، یا وہ مجرور ہوتا ہے. یعنی ایک اسم یہ 3 اعراب میں سے کوئی ایک اعراب جو ہے وہ کیری کرتا ہے. اب جو ایک اسم ہے بلٹ ان وہ حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے. تو حالت رفع کیا ہوتی ہے کسی بھی اسم کی؟ جو کہ ہم یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں، آگے دیکھے گا. ہم ایک چارٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے. اس میں ہم جنس کو دیکھیں گے کہ مذکر مؤنث کے حساب سے اس اسم کو دیکھیں گے، پھر اس کا عدد دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کا اعراب دیکھیں گے کہ مرفوع، منصوب اور مجرور، ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ کا کوئی اسم مرفوع ہوتا ہے تو وہ آپ کو پیش کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا اسم صرف اسی طرح آپ کو 3 شکلوں میں ملے گا، یا وہ مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور ہوگا. جب بھی آپ کا کوئی واحد اسم اچھا، یہ آپ کا لنک ختم ہوگا تو آپ اسی لنک سے اس کو جوائن کریں گے، ٹھیک ہے. لاسٹ منٹ ہے تو ہم اس کو اسی لنک سے دوبارہ جوائن کیجیے گا. ہم نے اسم لیا، واحد اسم لیا مسلمون. تو یہ مسلمون کی حالت رفع آپ کے سامنے اس طرح سے 2 پیش کی تنوین کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ ٹھیک ہے. پھر حالت نصب میں کوئی اسم کیسے لکھا جاتا ہے کہ وہ 2 زبر کے ساتھ لکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس الف کو کتابت میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. صرف یہ اس طرح سے مسلمون حالت رفع، مسلمن حالت نصب، ٹھیک ہے، یا منصوب اسم جس کو کہتے ہیں. پھر مجرور میں اس پر 2 زیر آ جائیں گی،